کچھ آفر کویسچنز ہیں. یہ دو بہنوں نے میسیج کیا تھا کہ ہم دونوں اپاہج ہیں، چل نہیں سکتی ہیں، اور ہمارے بھائی وغیرہ ہیں وہ جب کام پہ چلے جاتے ہیں تو ہم گھر میں تنہا ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہمیں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیلیوری کرواتی ہیں گھر پہ، کھانا وغیرہ. تو کیا ہم اپنی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں ہے، کمرہ ہی ہے، اسی میں وہ کتا ہوگا. اور کہتی ہیں ایسا ہوا کہ ایک ڈیلیوری بوائے نے کسی بات پر ہمیں دھمکی بھی دی کہ میں جانتا ہوں تم لوگ کس حالت میں ہو اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اپنے بھائیوں سے آپ اس بات کو ڈسکس کریں کہ بھئی یہ پرابلم ہے، تو آپ کے بھائی اس کا کوئی اچھا متبادل حل بتائیں. سب سے بیسٹ یہ ہے، اگر کوئی بھی صورتحال ایسی نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کے حق میں کتا پالنا شرعاً جائز ہے، اور وہ حفاظت کا کتا باہر رہے تو بیسٹ ہے. اگر نہیں کوئی کھول کر لے جائے گا یا چلا جائے گا تو آپ گھر کے اندر بھی رکھ سکتی ہیں. آپ کی جو شرعی مجبوری ہے، یہ ایک شرعی ہمارا ضابطہ ہوتا ہے. ہمارے سے مراد اسلام کے شرعی ضابطہ ہے، بنیادی ضابطہ ہے کہ دو ایسے ضرر جمع ہو جائیں کہ جن کو اوائڈ نہیں کر سکتے، کوئی ایک تو اختیار کرنا ہی ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ضرر کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، تو پھر چھوٹے ضرر کو اختیار کر لیں، بڑے ضرر کو چھوڑ دیں. ایک ہے کہ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، اور جو خراب قسم کے ہمارے معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بری چیز ہے. اور ایک ہے کتا پالنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ بھی ایک بری چیز ہے. لیکن تھوڑا سا بھی غور کریں تو عام شخص بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کتے پالنے کا خطرہ یا اس کا گناہ یا اس کی ممانعت اس کے مقابلے میں بہرحال بہت حد تک کم ہے، تو لہٰذا آپ کتا بالکل رکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا، ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ کیا ایک عورت پردے میں رہ کر فوٹوگرافی کر سکتی ہے؟ نیت یہ ہو کہ فوٹو بنوانے والی عورتیں جو مردوں سے نہ بنوائیں وہ ہم سے بنوا لیں. تو جی، اگر تو ڈیجیٹل کیمرہ یوز کرتے ہیں تو بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتی ہیں. اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ اونلی 2% یا 5% ہوں گے. 95% آل اوور دی ورلڈ علماء اس پر متفق ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچی گئی تصویر حقیقتاً تصویر نہیں ہے. اور جب فقہاء کا کسی بھی دور میں کسی جدید مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو حق وہاں متصور ہوگا جہاں جمہور ہوں گے. لہذا اگر کوئی اپنی ذاتی رائے پہ قائم رہنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میجورٹی یہی کہتی ہے کہ یہ بالکل جائز ہے. اور آپ کی جو سوچ اور فکر ہے وہ بالکل بہت اچھی سوچ اور فکر ہے، ایسا آپ کر سکتے ہیں. بلکہ جو اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جب یہ شادی بیاہ کی تقریبات کرتے ہیں تو اس میں مرد کو نہیں آنے دیتے، بلکہ خواتین آ کر ہی فوٹو بناتی ہیں یا ویڈیو وغیرہ بناتی ہیں، اور بعد میں ان سے وہ لے لیتے ہیں وہ کارڈ وغیرہ، تاکہ وہ غیر مردوں تک بھی نہ پہنچے. تو یہ ہمارے نزدیک بالکل شرعاً صحیح ہے اور ایک اچھی سوچ ہے، آپ ایسا کر سکتی ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ ایک ہی روم ہے، ایک طرف بیٹا سوتا ہے، والدہ سوتی ہیں، تو وہ بیٹا جو ہے تہجد میں اٹھتا ہے تو وہ الارم لگا دیتا ہے، جس سے ماں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، تو وہ منع کرتی ہیں کہ یہ الارم نہ لگاؤ. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، فرائض ہوں یا واجبات ہوں، اس میں تو رعایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. وہ بھی اگر بہت زیادہ ٹکراؤ، یعنی حق العبد اور حق اللہ میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اور اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہوگا کہ سنن اور نوافل میں حق العبد کو فوقیت ہوگی. تو لہٰذا تہجد ایک سنت نماز ہے، اس میں والدہ کے آرام کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. آپ فرض کر لیں اگر یوں صورتحال ہوتی کہ آپ فجر کے لیے اٹھتے اور والدہ کہتی تیرے اٹھنے کی وجہ سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے، نہ اٹھا کرو، یہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اب فرض آ گیا ہے مقابل. لیکن یہ سنت ہے، تو اس لیے والدہ کے آرام، ان کے معاملات کو پیش نظر رکھا جائے گا. اب اس میں یہ کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ اللہ تعالیٰ میری وقت پر آنکھ کھلوا دینا، اور آپ سو جائیں، الارم نہ لگائیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ فکر سے سوئیں گے تو آپ کی مقررہ وقت پر آنکھ کھل جائے گی. بس اپنے قریب کوئی گھڑی وغیرہ رکھ لیں تاکہ آنکھ کھلے تو فوراً ٹائم دیکھ لیں کہ ہو گیا ہے کہ نہیں، اور پھر آپ جا کر، یعنی فجر کا ٹائم ہو گیا تو تہجد تو نہیں پڑھ سکتے، پھر تو فجر کے لیے اٹھنا ہے، لیکن آپ تہجد کی نیت سے سوئیں گے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور پھر والدہ کے بعد ادب احترام ملحوظ ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی آنکھ وقت پر کھلے گی. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی شکل پر روئے اور خود کو بدصورت کہے اور اس وجہ سے اکثر اداس رہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم علم دین کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے.
یا اگر ہوتے بھی ہیں تو ہمارے جیسے گھر والوں کی سوچ اور فکر ہوتی ہے. میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی بیچارے وہ بھی کیا کریں، ان کو جتنا اوپر سے ملا ہوتا ہے، اطراف سے ملا ہوتا ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں دین کیا ہے جی، نماز سکھا دو، روزہ سکھا دو، وضو کرنا سکھا دو، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، قرآن ناظرہ پڑھا دو، زیادہ سے زیادہ حفظ کروا دو، بس ختم. اس کے علاوہ جو خاندانی رسومات ہیں ان کے بارے میں، یا خاندانی آپ کے جو طور طریقے ہیں جن کو آپ ادب کہہ دیتے ہیں، بیٹا پاؤں مت ہلاؤ، کسی کے گھر جاؤ تو کوئی چیز نہ مانگنا، نگاہ جھکا کے رکھنا، بڑوں کو سلام کرنا، بڑے آئیں تو کھڑا ہو جانا، یہ سب چیزیں ہم سکھاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچ سمجھنی ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے باطنی تربیت، قلبی احوال کی تربیت، ان کی اصلاح، وہ چیز نہیں ہوتی. اور بنیادی ان چیزوں سے بڑھ کر کچھ زیادہ علم نہیں دیتے ہیں. تو اگر تقدیر کا علم دیا ہوتا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی سوچ اور فکر دی ہوتی، اور گھر والے بھی پریکٹیکلی بھی ایسا کر کے دکھاتے اور تھیوری کے طور پر بھی بچوں کو تعلیم دیتے، تو پھر یہ صورتحال نہیں ہوتی ہے. بہرحال یہ تو ایک میرا تھوڑا سا درد تھا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم دنیاوی نعمت میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دینی معاملات میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری میں مبتلا نہیں ہوگے. اگر کوئی اپنے شکل کے بارے میں ایسا کرتا ہے کہ اس کو وہ چاہتا یہ ہے کہ جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں یا قبول صورت ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو آدمی کو اصل میں توجہ چاہیے ہوتی ہے. وہ شہرت چاہتا ہے تھوڑی بہت، وہ لوگوں کی توجہ چاہتا ہے، تو پھر یہ شیطان اور احساس دلاتا ہے. ایسے صورتحال میں ذرا سوچیں کہ اگر آپ کے دونوں پیر نہ ہوتے شکل بہت خوبصورت ہوتی، دونوں ہاتھ نہ ہوتے شکل بہت خوبصورت ہوتی، تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں جو نعمتیں ہیں. آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ پاؤں بھی سلامت رکھتا اور اچھی شکل بھی دے دیتا، بالکل وہ اس پہ قادر ہے. لیکن آپ اتنے خوبصورت کہاں سے ہو گئے کہ آپ کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سب کو دیتا، جبکہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا حکم ہے. اور اللہ کی عادت کریمہ جاری ہے کہ کسی کو کچھ دیتا ہے اور کن چیزوں سے محروم رکھتا ہے، اور یہ اس کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. لہٰذا اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اپنے اندر وہ صلاحیتیں بڑھائیں. دوسری چیزیں کہ آپ کی یہ چیز پیچھے چلی جائے، مثلا آپ کوئی اچھا دین کا کام کریں، کوئی دنیا کے اندر اچھا کام کریں، کورسز وغیرہ کریں، پیسہ کمائیں. آپ دیکھیں جو لوگ ذرا پیسے والے ہوتے ہیں، کوئی ان کی شکل صورت کیا دیکھے گا؟ جو اچھے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کون ان کی شکل صورت دیکھتا ہے؟ پھر یہ چیزیں آپ کے احساس پیچھے چلا جائے گا، اور دوسری چیزوں کی بنا پر آپ میں ایک اعتماد پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. یہ بہن نے فرمایا کہ فجر خواتین کا چونکہ کویسچن ہے کہ ہم فجر جیسی وقت شروع ہو فوراً پڑھ لیں یا محلے کی اذانوں کا انتظار کریں، کیونکہ عموماً اذانیں دیر سے ہوتی ہیں. دیکھیں عورت کے لیے افضل یہ ہے چونکہ آپ کو گھر میں ہی پڑھنا ہے، تو فجر کے اندر ایسی ہے کہ آپ فوراً جیسی فجر کا وقت شروع ہو آپ بالکل نماز پڑھ سکتی ہیں. دیگر نمازوں کے اندر مستحب لکھا ہے کہ مردوں کی جماعت کے اختتام کا انتظار کر لیں، لیکن فجر میں تو بالکل آپ جیسی فجر کا وقت ہو کوئی ایسے ڈیوائس اپنے پاس رکھیں یا کیلنڈر ہو نمازوں کے اوقات کا، جیسے ہی آپ یہ دیکھتی ہیں کہ فجر کا وقت سٹارٹ ہو گیا پڑھ سکتی ہیں، اور آپ کے لیے یہی افضل ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. ایک خاتون نے پوچھا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جیسی ہمارے اکثر بہت سے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آخری وقت میں تھوڑی سی خطرناک پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور ایک آزمائش بن جاتی ہے، جیسے آپ کے لیے بھی ہے. اس پہ صبر کیجئے گا، ہمت کیجئے گا، یہ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا. اگر سابقہ زندگی میں خطائیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو مٹا دے گا، انشاءاللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے صبر و تحمل آپ کی بخشش و مغفرت کا سبب بھی بن جائے. دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جو معذور افراد ہوتے ہیں، اگر پانی کا زیادہ استعمال ان کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے یا کپڑے آلودہ ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے، تو آپ ایک بار پر اکتفا کر سکتی ہیں، یعنی تمام اعضاء ایک ایک بار دھو لیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے بالکل صحیح ہے. ایک بار چہرہ دھو لے، ایک بار دونوں ہاتھ سر کا مسح کیا اور پاؤں پہ صرف ایک بار پانی ڈال لیا، ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی دوسرا آپ کو کروا رہا ہے وضو، خصوصاً چہرے میں ذرا تھوڑا دقت ہوتی ہے، ورنہ ہاتھ تو چلیں سائیڈ میں کیے ہوئے ہیں، پاؤں پیچھے کو ہوتے ہیں، ڈال سکتے ہیں. اگر کوئی اور دوسرا وضو کرا رہا ہے تو 3 دفعہ ہی کر لیں. آپ خود کر رہی ہیں اور دقت ہو رہی ہے تو پھر ایک دفعہ ہی کافی ہے. اور میں تمام ایک بس درخواست ہے میری، جتنے والدین مجھے سن رہے ہیں، اور میں بھی یہ درخواست اپنے لیے بھی میں رکھ رہا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی صحتوں کا خیال رکھیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، تھوڑی بہت ایکسرسائزز وغیرہ بھی کر لیں،
اور بلکہ یہ سب کوئی پیغام ہے میرا تو کوئی جوانی کی حالت میں تب بھی کر لیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے ہیں، ہم بالکل فری ہینڈ چلتے ہیں، ٹھنڈا کھا رہے ہیں، ٹھنڈا پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنک، جنک فوڈز ہیں، میٹھا بہت زیادہ کھا رہے ہیں، ایکسرسائزز بالکل بھی نہیں ہیں، وزن بڑھ گیا ہے، دیگر وہ اب آخری وقت میں آ کر جب ہماری قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے تو ہم بیماریوں کا مجموعہ بن جاتے ہیں۔ پھر ہم اپنے اولاد کو اس کی توجہ یا عدم توجہ کی بنا پر آزماتے ہیں کہ یہ فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ کہ ہم نے خود احتیاط نہیں کی، اپنے آپ کو چھوڑ دیا، بیماریوں کا مجموعہ بنے، اب اولاد مکمل علاج کروائے، اور کروانا چاہیے، سعادت کی بات ہے، لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کرتے، تھوڑا اپنی ڈائٹنگ وغیرہ کرتے، تھوڑی سی ایکسرسائزز کرتے تو شاید اتنی بیماریوں کا مجموعہ نہ بنتے۔ اب ایک قلیل تنخواہ میں ایک بچہ وہ اپنی بیوی کو سنبھالے، بچوں کو سنبھالے یا ماں باپ کو کا علاج کروائے، اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پال پوس کے جوان کیا، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا علاج کرواؤ، رشتہ دار آ کے کہتے ہیں شرم کرو ذرا، تمہارے ماں باپ بیچارے بیمار ہیں۔ تو یہ ہم اس بیماریوں کو تو بعض وقت ہم خود پال رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس کا میں تمام لوگ جو ابھی چلتے پھرتے ہیں اس کا خیال کریں، بہتر ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں تھوڑا سا بس اس پہ یہ اور عرض کروں گا کہ اگر ہم اپنے اس وقت جب ہمارا جسمانی نظام بالکل ٹھیک ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا، نفس پہ غالب آنا سیکھنا چاہیے، اپنی خواہشات نفسانی کو روکنا چاہیے۔ خواہشات نفسانی ایک تو دوسرے نیگیٹو سینس میں جاتی ہیں، ایک یہ کہ آپ زیادہ کھا رہے ہیں، شادی بیاہ میں گئے تو کوئی احتیاط نہیں، زیادہ چکنائی والا کھانا، خصوصاً جیسے قورمہ کہ اس میں ناک بند کر کے غوطہ لگا لیں، اتنی چکنائی کی تہ، باہر کے کھانے کھا رہے ہیں، کھانا کھائے لیٹ گئے، نہ ٹہل رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، خوب کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں۔ اگر اس میں سمجھایا جائے کہ ایسا نہ کریں، ارے بھائی بس ٹھیک ہے، ہمیں پابندی نہ لگاؤ، ہمیں نہ کرو کچھ بھی، کرنے دو، دوسرا بھی کہتا ہے بھائی یار کرنے دو۔ پھر اس کے بعد جب بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ٹائم دے نہیں پاتی اولاد کیونکہ اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہے، آمدنیاں ہوتی ہیں قلیل، صحیح علاج نہیں کروا پاتے، آج ایک بیماری کل دوسری، اور پھر اولاد کا دل بھی جلتا کڑتا ہے کہ آج یہاں انجیکشن، آج یہاں کاٹ رہے ہیں، آج یہاں پیٹ رہے ہیں، ہاسپٹل میں چلے گئے، اب ہاسپٹل میں آنا جانا، اولاد کا ٹائم دینا، یہ تمام چیزیں بعض اوقات ناراض مت ہوں کوئی بھی، میں نے پہلے ہی کہا کہ میں بھی اپنے آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ مجھے بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، چاہے اولاد کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ جب انسان بوجھ بن جاتا ہے، آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کہ اولاد ٹائم نکالنا مشکل، آفیسز جانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آمدنی کے معاملات کیا ہیں، ایسی صورت میں تھوڑی سی احتیاط والی زندگی گزاریں، یہ بیسٹ چیز ہوتی ہے، نہ یہ کہ آخر میں بیماریوں کا مجموعہ بن کر پھر اپنے بچوں کو آزمایا جائے کہ تم فرما بردار ہو یا نافرمان ہو۔ امید ہے کہ آپ میری بات تھوڑی بہت سمجھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ یورپ سے میرے بھائی آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ترتیب ایسی ہے کہ پہلے جدہ اتریں گے، پھر وہاں سے یعنی جدہ آئیں گے، پھر مدینے جائیں گے، مدینے سے پھر عمرہ کرنے مکے آئیں گے، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اس صورت میں دو میقاتیں آئیں گی، ایک تو جدہ آتے ہوئے، اور پھر جب مدینے سے مکے آئیں گے دوسری وہاں آئے گی میقات۔ اور شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ افضل اور مستحب یہ ہے کہ پہلی میقات سے پہلے ہی احرام پہن لیا جائے، یعنی جدہ آنے سے پہلے، لیکن لازم سی بات ہے کہ اس میں مشقت بہت زیادہ ہے، اور جیسی میں نے ابھی یہ شکوہ میں یعنی درد کا اظہار کرتے رہتا ہوں کہ ہماری باطنی تربیتیں بہت کم ہوتی ہیں، روحانی تربیتیں کم ہوتی ہیں، لہٰذا ہم بے صبر ہوتے ہیں، غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، دینی پابندیوں پہ جلدی جھنجھلا جاتے ہیں، آپ نہیں بلکہ آپ کا نفس، اور وہ پھر ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، اور عبادات میں وہ مطلب دل جمعی نہیں رہتی بلکہ کوفت، بیزاریت آ جاتی ہے، خصوصاً اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہو اور ان کو بھی آپ کروا دیں، آپ کا تھوڑا بہت جوش ہو سکتا ہے فیملی کا نہ ہو۔ اس لیے علماء نے پھر سیکنڈ آپشن یہ رکھا ہے کہ افضل تو وہ صورت تھی، سیکنڈ یہ ہے کہ دوسری والی میقات سے پہلے احرام پہنیں، اور میں اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ اکیلے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں تو جدہ سے پہلے پہلے احرام پہن لیجئے گا، یعنی جدہ آنے سے پہلے، میقات سے پہلے پہلے۔ اور اگر آپ فیملی ساتھ ہے اور پرابلم اپنے لیے بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید نفس اتنی پابندی برداشت نہ کر سکے، کیونکہ 8 دن آپ مدینہ رہیں گے، مسلسل احرام میں رہنا، آزادانہ ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہوں گی، تو نفس کوفت کا شکار ہو سکتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ عبادات بڑی دل جمعے کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ ایسی صورت میں آپ جدہ اتریں، یعنی آپ کے بھائی مدینے جائیں بغیر احرام کے، پھر مدینے سے جب مکے آئیں تو احرام پہن لیں، انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ کچھ کویسچنز مزید آفر ہیں میرے پاس، وہ پہلے لیتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک بچی نے کہا کہ میرے شوہر نے فون پر مجھے طلاق دی،
لیکن میں نے جب وہ طلاق دے رہے تھے میں نے سنا نہیں، فون پھینک دیا، تو یہ بتائیں کہ طلاق ہوئی یا نہ ہوئی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وقوع طلاق کے لیے بیوی کا سننا یا گواہوں کا موجود ہونا یا بیوی کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ شوہر کو دیا ہے، تو اس لیے اگر وہ تنہائی کے اندر بھی بیوی کو 3 طلاقیں دے گا، طلاقیں ہو جائیں گی۔ عمومی طور پر جو اسٹامپ پیپر بناتے ہیں اس میں کون سا بیوی سامنے ہوتی ہے، اس پہ کون سا گواہ موجود ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طلاق لکھ دو، نیچے سائن کر دیتے ہیں، طلاق ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر بچی کنفرم ہو جائے بعد میں، یعنی شوہر اقرار کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں فون پر 3 طلاقیں دی تھیں یا 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں، اور لڑکی کہتی ہے کہ میں نے نہیں سنی تھی، جیسے تم کچھ کرنے لگے تھے میں نے موبائل پھینک دیا تھا، تو نہ سننا اور موبائل پھینک دینے سے طلاق کے واقع ہونے کو نہیں روکا جا سکتا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور پہلے کوئی پیشاب وغیرہ نہیں آ رہا تھا، لیکن نماز پڑھنا شروع کی تو تھوڑا سا غلبہ محسوس ہوا پیشاب کا، توجہ گئی اس کی طرف، پھر تھوڑا ادھر ادھر ذہن کرتے ہیں تو پھر وہ غلبہ ختم ہو گیا، ایسی نماز کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو آپ نے جو وضاحت فرما دی بیسٹ ہے، لیکن میں چند صورتیں لے لیتا ہوں۔ ایک تو نماز سے پہلے ہی ہلکا ہلکا غلبہ ہوتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس کی توجہ اس طرف ہو پہلے وہ جا کر وضو وغیرہ کرے، یعنی اس سے فراغت حاصل کرے، وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ حتیٰ کہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو پیشاب آ رہا ہے، باوضو بھی ہیں، پہلے پیشاب کریں، دوبارہ وضو کریں، اب رکعتیں نکل جائیں کوئی بات نہیں، لیکن بعد میں شامل ہوں، کیونکہ یہ اکثر آپ بھی دیکھیں گے، آپ بھی مانیں گے کہ نفسیاتی طور پہ ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت پیشاب آ رہا ہے نا، عام حالت میں ہوتے تو شاید آپ کی توجہ بھی نہ ہوتی، موبائل میں لگتے ہٹ جاتے، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو بار بار توجہ پیشاب کی طرف جائے گی، اور حالت نماز میں جب کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یقینی طور پر، اور توجہ گندی چیز کی طرف جائے اس لیے محبوب نہیں، تو نماز سے پہلے تو ضرور۔ ایک ہے کہ نماز شروع کی اور اس کے بعد غلبہ ہوا اور ختم نہیں ہوا، تو جیسی غلبہ زیادہ محسوس ہو نماز توڑ دینا واجب ہے، پھر آپ جائیں اور وضو کریں، دوبارہ نماز پڑھیں۔ ہاں اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آخری ٹائم میں آنکھ کھلی جیسے فجر کی اور پیشاب نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے ورنہ نماز قضا ہو جائے گی، ایسی صورت میں آپ نماز ادا کریں، اور چونکہ یہ اس طرح غلبے کے ساتھ ہوئی ہے بعد میں واجب العیادہ ہوگی۔ اور تیسری وہ آپ نے صورت بتائی کہ مسلسل غلبہ نہیں، ایک توجہ گئی اس طرف پھر وہ نارمل حالت ہو گئی، اس میں آپ کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ افضل یہ تھا کہ آپ توڑ دیتے، لیکن اگر نہیں کیا تو ہو گئی اور اس کو لوٹانے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ یہ کہا ہے کہ جب بچہ یعنی بچے کو 10 سال کے بعد نماز کا حکم دینا چاہیے، تو پہلے تصحیح کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے، یعنی 8ویں سال میں لگ جائے، 7واں ختم ہو 8ویں میں لگے، فرمایا نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ 10 برس کا مطلب پورے 10 سال ہو جائیں اور 11ویں سال میں لگ جائے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ تو نماز پر مارنے کا حکم ہے۔ باقی یہ کہ 5 نمازوں کا حکم ہے، نبی کریم نے اس میں استثناء نہیں فرمایا۔ ہاں اگر بچے کی فرض کر لیں فجر میں سوتے ہوئے آنکھ نکل گئی، آنکھ نہ کھلی، آپ نے اٹھایا لیکن وہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو مارے پیٹے نہیں، یعنی بہت زیادہ سختی نہ کریں، چلو ایسا ہے، یا کوئی اور کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے کوئی ایک آدھ نماز نکل گئی، جب تک بالغ نہ ہو تو گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن میری بہن اگر آپ 1-2 نمازوں کی پابندی کروائیں گی اور باقی مصروفیات کی وجہ سے اوائڈ کریں گی، تو جو مقصد ہے نبی کریم کی تلقین کا وہ تو فوت ہو جائے گا۔ آپ تو چاہتے یہ ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے بچے 5 نمازوں کے عادی بن جائیں، ابھی فرض نہیں ہوئی نماز پہلی عادی ہو جائیں، تاکہ فرض ہو جانے کے بعد جب بلوغت کے بعد نماز کی ادائیگی ان پہ فرض ہو جائے گی اس وقت وہ کوتاہی کا شکار نہ ہو۔ تو آپ تو یہ کر رہی ہیں کہ 1-2 نمازوں کا کہیں گی، باقی 2-3 نمازوں کو چھوڑی، تو بچہ تو 1-2 نمازوں کے پڑھنے کا عادی ہوگا، اور بلوغت کے بعد لازم بات ہے کہ مصروفیات کو کم تو نہیں ہوتی، مصروفیات تو بڑھتی رہتی ہیں، اللہ کے لیے مصروفیات میں سے ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جو اپنے بچوں کو 5 وقت نماز پڑھوائیں گے، ہر نماز کے بدلے میں 10,000 روپے ملیں گے، پھر دیکھیں کہ ماں باپ کیسے اپنے بچوں کی مصروفیات ختم کروا کے نماز نہیں پڑھواتے، پھر سب پڑھوائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑی سوچ بنانی ہوتی ہے، 5 نمازیں ہی پڑھوانی ہوں گی بچے کو، تاکہ بالغ ہو جانے کے بعد نہیں۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا کہ 1-2 نمازوں میں سختی کرتے رہے، باقی میں نرمی کے جو مصروفیات، اور بچہ بلوغت کے بعد 5 نمازیں نہیں پڑھے گا، ترک کرے گا، خصوصاً وہ نمازیں جو آپ نے چھڑوائی تھیں، تو یاد رکھیں آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہے۔ یہ مسلسل اگر بچوں کی تربیت نہیں کرتے اور اس عدم تربیت کی بنا پر اگر آپ علم نہیں سکھاتے، تو ان کو اس طرح کم علم رکھنے کی بنا پر
یا وہ گناہ کرتے ہیں ہم نظر انداز کر کے انہیں اس طرح گناہوں پر دلیر کر کے جب بلوغت کے بعد وہ سب یہ غلط کام کرتے رہیں گے، سارا وبال ماں باپ پر ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کب دین سیکھیں گے۔ ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی ہم نے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بچوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تربیت سے غافل تھے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ اب ہمارے جو مستقبل میں بہت بڑا گناہ جاریہ اس کا کفارہ کیسے ہوگا، اس پر توبہ کیسے ہوگی، کیسے اولاد کو واپس لائیں۔ پھر تو نہیں لا سکتے آپ، بلوغت کے بعد نہیں لا سکتے۔ اسی لیے میرے آقا بڑے حکیم ہیں۔ آپ نے پہلے بتایا کہ اس وقت بچہ کہنا مان لے گا، بلوغت کے بعد تو آپ کا مانے گا کہاں سے، قابو میں نہیں آتے بچے، اور نہ اتنی سختی مناسب ہے۔ بلوغت کے بعد ضد پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہٹ دھرمی پیدا ہوتی ہے، یہ وہ بدتمیزی پر ابھر آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ تھوڑی ہماری بات سمجھیں گے۔ ایک ہی پوچھا کہ ایک ذہنی مریض ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، ایک تو ذہنی مریض ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل مطلب مخبوط الحواس سا ہو جاتا ہے، وہ میڈیسنز وغیرہ کی وجہ سے اتنا اس کے ذہن پہ غلبہ رہتا ہے کہ بیچارہ کچھ سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی پاگل جیسا ہو جاتا ہے، یہ بھی ہے۔ اور ایک ہے کہ تھوڑا سا ذہن پر دباؤ ہوتا ہے، باقی وہ تمام کام کر رہا ہوتا ہے، واش روم خود جا رہا ہے، گھر والوں سے باتیں کر رہا ہے، پہچان رہا ہے، اسے یہ کہنا کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں۔ اصل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل اضافی سی محسوس ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ صرف آخرت کے لیے بہتر ہے، اس کے اور کوئی اثرات نہیں ہیں۔ حالانکہ جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ بڑے بڑے سیارے جن کے مقابلے میں آپ کی زمین ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، یہ بڑی بڑی گلیکسیز کس نے بنائیں، کون کنٹرول کر رہا ہے؟ پورے آپ کے ورلڈ کا نظام کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب آپ اللہ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں تو جو پورے نظام کو چلا رہا ہے، اتنا طاقت والا ہے، وہ آپ کے لیے آسانی فراہم نہیں کرے گا، وہ آپ کو برکات نہیں دے سکتا، وہ آپ کی بیماریاں دور نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو غیبی انعامات ملتے ہیں، وہ ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا ذہنی مریض جو عبادت کر سکتا ہو، اس کو پریشانی نہ ہو، تو اس کو کرنی ہوگی، اس میں ڈاکٹر کا کہنا نہیں مانیں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بہن نے کویسچن کیا کہ کچھ چیزیں بیوی پہ لازم ہوتی ہیں، کچھ شوہر پہ لازم ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اپنے پاس سے کچھ چیزیں اضافی مقرر کر لیتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، میں گزارش کرتا ہوں سب سے، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے حق، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ پہ لازم ہیں کہ آپ دوسرے کے لیے کریں، شریعت نے لازم کی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ فرض ہیں آپ پر۔ اور ایک ہوتی ہیں کہ کسی اور پر کوئی ذمہ داری آپ کے حق میں ڈالی جاتی ہے، اسے آپ کا حق کہا جاتا ہے۔ حق کی تعریف ہی آسان الفاظ میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہوتی ہے جو ایک ذات کو بنیاد بنا کر کسی دوسری ذات پر لازم کی گئی ہوتی ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری کسی پہ لازم کی ہے اور اپنی ذات کی وجہ سے کی ہے تو اسے کہتے ہیں حق اللہ، اور اگر بندوں کی وجہ سے کی ہے تو حق العبد کہتے ہیں۔ پھر اگر ماں باپ کی وجہ سے بچوں پہ کوئی ذمہ داری ڈالی ہے تو یہ ماں باپ کا حق، اولاد کی وجہ سے ماں باپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے تو بچوں کا حق، اسی طرح شوہر کا حق، بیوی کا حق۔ ہمیں حقوق پتہ نہیں ہوتے۔ اب میں نے جیسے آپ کو تعریف بتا دی، حق ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے شرعی دلیل چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے قائم کردہ ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ اب اگر شوہر یہ کہتا ہے چائے بنا کے لاؤ، یہ میرا حق ہے، تو شوہر سے کہا جائے گا کہ ذرا قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ بیوی کا آپ کے لیے چائے بنانا شریعت نے اس پہ لازم کیا ہے، ثابت کریں آپ۔ اگر آپ یہ حقوق کی بحث کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، ہزاروں مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ ساس کہتی ہے میرا حق ہے کہ میری بہو مجھے وقت پہ دوا دے، مجھے چائے بنا کر دے، یہ تو ہم دائرہ در میں رہ کے گزارش کریں گے کہ ہماری پیاری والدہ آپ ذرا بتائیے کہ شریعت نے کیا بہو کے اوپر لازم کیا ہے؟ ایسے ہی شوہر کے اوپر کچھ چیزیں لازم نہیں ہوتی، لڑکیاں مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں، اپنے سہیلیاں سمجھا رہی ہیں، امی سمجھا رہی ہیں، وہ آ کے کہتی ہیں تو میرا حق ہے مجھے دو، میری پاکٹ منی میرا حق ہے مجھے دو، تو پھر آپ کو یہ حق پہلے قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ہوگا۔ اگر یہ ہمارے گھروں کے اندر علم ہوتا تو 50 چیزیں جیسے آپ خود ہی فرما رہی ہیں اپنے پاس سے بنا کر لازم نہ کرتے، ہمارا حق ہے بھئی، پہلے اچھا یہ حق ہے تو ثابت کرو قرآن و حدیث سے۔ تو جو چیز قرآن و حدیث سے لازم نہیں ہے کسی کے اوپر، اسے آپ لازم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی خود اپنے اوپر لازم کر لے، کوئی بہن ہے وہ کہتی ہے میں اپنے شوہر کی خدمت کروں گی، اپنے بچوں کی خدمت کروں گی، وہ 10 گھر کی مصروفیات بڑھا لیتی ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ نے ایک ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور ایک اچھی بیوی کا یہ کام بھی ہوتا ہے، جیسے ہمارے سر کے تاج ہمارے
جگر گوشہ رسول بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورے گھر کی ذمہ داری خود لی ہوئی تھی، اگرچہ آپ پہ واجب تو نہیں تھی، وہ خادم میں رکھ سکتی تھیں، خادمہ رکھ سکتی تھیں، غلام رکھ سکتی تھیں، وہ باہر کے کام کرتے دیگر، لیکن آپ پانی خود بھرا کرتی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مشق کی پٹی کی وجہ سے یہاں نشان بن گیا تھا، اس طرح آپ چکی پیسا کرتی تھے تو ہاتھ میں گڑھا ہو گیا تھا۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی نے تو فرمایا کہ آپ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام آئے ہیں، ایک غلام لے لیں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے، لیکن بی بی فاطمہ گئی، سرکار نہیں تھے، واپس آ گئیں، سرکار آئے اور سرکار نے پھر یہ بات سن کے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ پھر آپ نے تسبیح فاطمہ تعلیم فرمائی۔ تو اگر کوئی خود اپنی ذمہ داری لیتا ہے، ایسے شوہر کے اوپر بہت سی چیزوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے پاکٹ منی بھی دے رہا ہے بیوی کو، ویسے خیال کر رہا ہے، کوئی شادی بھی ہو رہی ہے، نئے جوڑے لا کر دے دیے، باہر گھمانے لے گئے مناسب مقامات پر، یہ ذمہ داریاں بعض اوقات شوہر اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے لازم کی اس میں آپ کوئی بھی کوتاہی کرے گا فریقین میں سے گناہ گار ہوگا۔ دوسرا، اللہ نے ذمہ داری کسی کو نہیں دی لیکن ہم کہہ رہے ہیں میرا حق ہے، یہ تم پہ ذمہ داری ہے، یہ گویا کہ شریعت پر افتراء ہے، یہ اللہ اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنا ہے، ورنہ پہلے ثابت کریں ذرا آپ۔ تو ہمارے گھروں میں ناراض مت ہوئیے گا، کم علمی کی بنا پر روزانہ لاکھوں کبیرہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، لاکھوں میں سے مبالغہ کر دیا چلیں، سینکڑوں کبیرہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ساس کر رہی ہوتی ہیں، کبھی سسر کر رہے ہیں، کبھی شوہر کر رہا ہے، کبھی بچے، کبھی ماں باپ، کبھی بیوی، اور یہ چل رہا ہوتا ہے ہمارے، کبھی نندے کر رہی ہیں گناہ کبیرہ، لیکن پتہ نہیں۔ علم دین کی طرف آئیے، ان چیزوں کو سیکھیے، حقوق زوجین کورس ہونا چاہیے ہمارے ہاں، شادی سے پہلے تمام چیزیں سیکھنی چاہیے۔ تو بہرحال اگر شوہر پھر بھی جیسے بہن آپ نے فرمایا کہ آپ اگر تمام اپنے حقوق کو پہچانتی ہیں کہ مجھ پہ شوہر کا کیا کیا حق ہے اور وہ ادا کر رہی ہیں ذمہ داریوں کو، بلکہ بعض آپ نے زیادہ بھی لی ہوئی ہیں تب بھی کر رہی ہیں، اس کے باوجود اگر شوہر آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑتے ہیں یا اس میں آپ کو مطلب دباتے ہیں، بیجا مس بیہیو کرتے ہیں، غلط قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو شوہر گناہ گار ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ مطلب علم دین سیکھ لیں اور پیار سے پھر شوہر کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ چیز اس طریقے سے ایسا نہ کریں، میں تو آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کر لوں گی، خاموش بھی ہو جاؤں گی، میری دل آزاری ہوگی، میں شکوہ بھی نہیں کروں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا۔ جب ہم کسی بندے کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، یاد رکھیے گا دو طرح کے حق سلب کرتے ہیں، ایک بندے کا حق اور ایک اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اس مقام پہ اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرنا یہ اللہ کا حق تھا۔ بندہ معاف کر بھی دے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں تو توبہ، کوتاہی کی تو توبہ کرنی تھی، وہ ہم کرتے نہیں بعض اوقات، اس کا پھر میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا۔ مجھے امید ہے اگر آپ میری یہ کلپ یوٹیوب پہ سن لیجیے گا پروگرام، اور اس کلپ کو آپ نکال کر یا QT والے ڈال دیں تو اس کو لوگوں تک پہنچائیں تو بہت فائدے کی امید ہے۔ یہی ہمارے ہاں ڈس بیلنس معاملہ ہے گھر کے اندر، ہر ایک میں صحیح ہوں، میرے حق ادا نہیں ہو رہے، پہلے ثابت تو کریں کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ سمجھیے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا کوئی دکاندار گاہک کو منع کر سکتا ہے کہ نسوار اور سگریٹ نہ لو، اس سے صحت خراب ہوتی ہے؟ تو بھائی پہلی بات یہ کہ وہ دکاندار بیچ کیوں رہا ہے، جب پتہ ہے کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے تو نہ رکھو نا اپنی دکان کے اوپر۔ اگرچہ سگریٹ بیچنا ہمیشہ کوئی حرام نہیں ہے، نسوار بیچنا ہمیشہ حرام نہیں ہے، یعنی اس کو مطلقاً حرام نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ استعمال کرنے والے پہ غلط استعمال کرے۔ بعض اوقات تو ماہر نفسیات سموکنگ کی کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا سموک کریں تاکہ آپ کی توجہ بٹے، اور یہ عام لوگوں کو ہوتا ہے، دیندار کو تو ہم یہی، اور عام لوگوں کو مشورہ یہی دیں گے، میں ماہر نفسیات کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم کہیں گے آپ قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، حدیث پڑھیں، یا کوئی گھر میں جانور پال لیں، پرندے وغیرہ، ان کی ایکٹیویٹی دیکھا کریں تو ذہن بہت حد تک دباؤ سے ہٹ جاتا ہے۔ بلی پال لیں، کوئی اور جانور پال لیں، بشرطے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہوں، تو یہ ذہنی مشغولیت اصل میں چاہیے ہوتی ہے، کہ وہ ایک چیز جو ہمیں ڈپریسڈ کر رہی ہے، ذہنی دباؤ کا سبب بن رہی ہے، جب کوئی اور مصروفیت نہیں ہوتی تو بار بار وہ آ کر ذہن پہ دباؤ ڈالتی ہے، اور اس سے پھر ہماری صحت خراب ہوتی ہے، یہ دماغی امراض میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یوں، اور نسوار کو تو بہرحال کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا، تو بہتر ہے کہ یہ چیزیں رکھیں ہی نہیں اپنی دکان پر، اور اگر رکھتے ہیں کسی مجبوری کی بنا پر کہ گاہک آتا ہے ایک سگریٹ مانگتا ہے اور 4 چیزیں اور لے جاتا ہے، سگریٹ نہ ہو تو آنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کہ کہتا ہے یار 5 چیزیں وہیں سے لے لوں گا، گاہکوں کی کمی کا سبب بننے لگے۔ اگر آپ کو واقعی محسوس ہو رہا ہے تو پھر بہترین چیز یہی ہے کہ آپ دیتے ہوئے کہہ دیں کہ یار میں نے مجبوری میں رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ای بک، سافٹ ویئر، ویب سائٹس، ٹمپلیٹ، پلگ ان وغیرہ یہ کریٹ کر کے ان کو بیچنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ بالکل آپ بیچ سکتے ہیں،
یہ آج کل ہمارے ہاں باقاعدہ ایک مال کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ آپ جب اپنی ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس میں اسپیس آپ کا نہیں ہوتا، وہ کوئی اور آپ کو فری میں اسپیس آپ کو مل رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ پر، آپ اس پہ ایک چیز بناتے ہیں، فزیکلی طور پہ تو اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کا یعنی حصی وجود نہیں ہے، ڈیجیٹل فارم میں سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ ان کی خرید و فروخت چل رہی ہے، جیسے آپ یوٹیوب پہ کوئی چینل بناتے ہیں اور وہ اچھا رن کرتا ہے، آپ چینل سیل کر دیتے ہیں، یہ بھی آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی ناجائز معاملات نہیں ہیں، غلط چیز نہیں ہے، تو بہرحال اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کا پوچھا ہے کہ یا انہیں استعمال کرنے کی ماہانہ فیس چارج کرنا، گویا کہ کرائے کے اوپر دے دینا، اگر اس میں مواد ٹھیک ہے، کوئی گندی چیزیں نہیں ہیں، خراب چیزیں نہیں ہیں اور یہ فائدہ ہو، جیسے تعلیمی معاملات ہوتے ہیں بہت سارے، آپ نے آرٹیکلز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، بکس لکھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پی ڈی ایف فارم میں لے کر وہ آپ کی چیز چلی جائے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ یہ عام لوگوں کو شاید یہ بات ہے ہماری اتنی سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی، تو میں معذرت، کچھ چیزیں ایسی لے لیتے ہیں کہ جو ہمارے ینگ بچے ہیں وہ بھی مطلب اس پروگرام کو یہ نہ سمجھیں کہ خالصتاً شاید پرانے مسائل پر ہی ہے، تو کچھ جدید مسائل پہ بھی کلام کرنا ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ سفر میں جمعہ قضا ہو جائے تو اب وہ سفر میں ہی ظہر کے 4 فرض پڑے گا یا 2 پڑے گا؟ دیکھیں، اگر جمعہ نکل جائے اور آپ کہیں پہ جمعہ ملنے کی امید نہ ہو اور آپ سفر میں، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ پہ جمعہ فرض ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، جمعہ فرض نہیں تھا، لیکن فرض کر لیں کہ آپ نے تلاش کیا، نہیں ملا، تو اب مسافر پر ظہر کے 2 فرض ہوں گے، کیونکہ وہ قصر پڑے گا۔ اگر جمعہ تو ویسی فرض نہیں تھا، وہ ظہر پڑتا گھر کے اندر تو 2 ہی پڑتا، تو اس لیے قصر پڑے گا۔ ہاں، اگر وہ سفر میں تھا، مثال کے طور پہ یہ بھی سمجھا دیں تو نماز نکل گئی، ظہر کی نماز ہی نکل گئی، نہ جمعہ پڑھا نہ ظہر کی نماز، اب گھر آ کے وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اب یاد رکھیں کہ جس مقام پر نماز قضا ہوتی ہے اس کی ادائیگی کے وقت اسی مقام کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر اب چونکہ جمعہ تو ہے ہی نہیں آپ پہ فرض، اور ظہر کے آپ کو 2 فرض پڑھنے تھے، گھر واپس آئیں گے تو 2 فرض وہاں پہ لازم ہوئے تھے، وہی قضا ہوئے ہیں، تو گھر آ کر بھی 2 ہی پڑھیں گے، وہ 4 نہیں ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ گھر پہ ظہر نماز قضا ہو گئی تھی، 4 پڑھنی تھی، اب آپ سفر میں آ گئے، ٹائم تھا، آپ نے کہا چلو یار ظہر والی قضا پڑھ لیتا ہوں، تو جہاں قضا ہوئی اس مقام کا اعتبار ہے، وہ 4 ہی پڑھنی ہوگی، حالانکہ آپ حالت سفر میں ہیں، یہ سمجھ لیجیے قضا کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہ کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے ایک جاب حاصل کی جعلی سرٹیفکیٹ دکھا کر، تو کیا اب مجھے اس کی کمپلین کرنا، اس کی شکایت کر دینا ادارے کے اندر شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں ایسے بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کو خطرے پہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، وہ کل آپ کو بھی قربان کر دیں گے۔ بالکل اچھے دوست بنائیں، سلجھے ہوئے بنائیں، ضروری نہیں کہ دینداری آپ کو ملے، چلیں دنیا دار بھی ہیں، لیکن اچھے نیک سلجھے ہوئے، تھوڑا سا اچھی سوچ کے بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست بنائیں۔ اب چونکہ ٹائم تقریباً ختم ہو گیا، اس سوال سے انشاءاللہ میں کل آغاز کروں گا، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی رات کو 8 سے 9 بجے۔ یہ پروگرام جو ہے یہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، ڈل جائے گا، اور اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی آزمائشوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو غیبی امداد عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔